اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شرح و ترجمہ دعائے مکارم الاخلاق کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس فقرے کو ہم آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ فقرہ نمبر 7 ہے۔ اس کی عربی عبارت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے درس ہیں، کون سے پیغامات ہیں، کیا تربیت ہے جو ہم اس فقرے سے امام علیہ السلام کی نورانی گفتگو سے اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تدع لی خصلة تعاب منی الا اصلحتها، یہ پہلی دعا۔ ولا عائبة ونب بها الا حسنتها، دوسری دعا۔ ولا اکرومة فی ناقصة الا اتممتها، یہ تیسری دعا۔ تین دعاؤں کو امام علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اب جو لفظ اخلاق ہے، جو ہمارے ذہن میں معنی رکھتا ہے کہ معاشرے میں سلوک ہمارا کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، یا لوگ ہمارے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، جب ہم آتے جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا اب اس طرف جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے، اور امام علیہ السلام تین ایسے موضوعات کے حوالے سے دعا فرما رہے ہیں کہ جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب میں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، معاشرت کرتا ہوں، جب ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، ان کے ساتھ میرا آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے طلب کرنی چاہیے۔ ایک جنرلائز طور پر اس گفتگو کو ہم دیکھتے ہیں تو تین الفاظ امام علیہ السلام نے بیان فرمائے: خصلت، عائبت، اور آخری جو لفظ ہے وہ اکرومہ ہے۔ خصلت سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جو انسان کے اندر موجود ہو جو کہ عیب نہ ہو، واقعاً وہ چیز کوئی برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شرمیلا ہے، یا کوئی کم بات کرتا ہے، یا کسی کا سینس آف ڈریسنگ اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی ایک لوور لیول پر ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، یا واضح طور پر اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں آئی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں خصلت، کہ جس کی وجہ سے اچھا یہ خصلت ہے، اور اس خصلت میں دوسری خصوصیت کیا ہے کہ تعاب منی، کہ جس کی وجہ سے میرے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، میرے اندر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی وہ خصلت کہ جس کے حوالے سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عائبہ کی طرف۔ عائبتن ونب بہا، پروردگار ایسا عیب میرے اندر کہ جس کی وجہ سے میں سرزنش کیا جاتا ہوں، کنجوسی ہے میرے میں، زیادہ کھرا کھرا میں بات کرتا ہوں، سنا خیر یہ اس میں خصلت میں داخل ہو جائے گی، لیکن میری لہجے میں تندی ہے، میں جب وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ خلافی کرتا ہوں، دوسروں کے ٹائم کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ سارے وہ عیب ہیں جو میرے میں موجود ہے۔ تیسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ولا اکرومۃ فی ناقصۃ الا اتممتها، کوئی ایسی فضیلت جو کہ مجھ میں موجود ہے لیکن وہ ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہوئی ہے۔ مثلا آپ سخی ہیں لیکن آپ کی سخاوت میں کمال ابھی تک نہیں آیا، میں اچھی صحبت کرتا ہوں، اچھی طرح گفتگو کر پاتا ہوں، لیکن اس میں ابھی تک کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ ان تینوں کے حوالے سے امام علیہ السلام دعا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لا تدع خصلتن، پہلی والی جو صفت تھی، خصلت انسان کے اندر ہے کہ تعاب منی، کہ جس کی عیب جوئی ہوتی ہے، پروردگارہ تو اسے مت چھوڑ مگر یہ کہ یہ اصلاح ہو جائے، یعنی اسے اصلاح کر دے۔ بیسیکلی ہم روانی سے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو پروردگارہ ایسی خصلت جو میرے اندر ہے اس کی اصلاح کر دے۔ سب سے پہلے ڈسکشن یہ آئے گی کہ آج کل جو ہمیں میڈیا سے تربیت دی جاتی ہے، بعض جو خود ساختہ اخلاق کے معلمین ہیں اور جو ایڈوائز دینے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچو، اپنا خیال رکھو، جیسے تم ہو ویسے بن کے رکھو، اوریجنل رہو۔ میں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے دوسرے شخص سے، اس کی دوستی تھی، بہت اچھی قربت تھی، دونوں میں آپس میں الفت تھی، اور جب کوئی بات ہوئی تو اس نے جو ہے وہ کھرا کھرا اس کے منہ پہ جو کچھ تھا وہ سنا دیا، اور بہت ہی بری طریقے سے اس کو وہ بات بتا دی کہ تم میں یہ مسئلہ تھا، یا تم نے ایسے کیا اور ویسے کیا۔ اب عام طور پر ہم اس کو دوستی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم تو دوست ہو، تمہارے منہ پہ نعوذ باللہ ہم گالی بھی دے دیں گے، ہم بری بات بھی کہہ دیں گے، کیا مسئلہ ہے، اور چلتا ہے دوستی کے بیچ میں۔ جبکہ یہ ایک بدترین صفت ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے فرضاً اس شخص کی دوستی سے صرف یہی نصیب ہوا کہ جو باقی نہیں کر سکتے تھے میرا نقصان، اور جو باقی مجھے میرے منہ پر بے عزتی نہیں کر سکتے تھے، یا آپ کے لوگ اطراف میں آپ کے منہ پر بے عزتی نہیں کر سکتے تھے، اب وہ اس کو اجازت مل گئی کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ جبکہ کسی کو کرامت انسانی کے مرحلے سے، لائن سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ دوست ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو
فار ایگزامپل یہ ایک برائی ہے میرے اندر، ایک خصلت ہے کہ میں بات کرتے ہوئے لحاظ نہیں کرتا، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے، اور ہمیں میڈیا پر بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہو ویسے بن کے رہو، جس نے تمہارے اطراف میں رہنا ہوگا وہ رہے گا، جس نے نہیں رہنا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہماری تربیت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تم معاشرے میں گھومتے ہو تو اس بات کے حوالے سے سینسیٹیو رہو کہ تمہارے اندر کون سی خصلت ہے کہ جس کو تمہارے معاشرے میں تمہارے لیے عیب سمجھا جاتا ہے، اور پھر اللہ سے اس کے اصلاح کی دعا مانگو، اور خود بھی ظاہر ہے کہ اس کے اصلاح کی کوشش کرو۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام علیہ السلام کے ہاتھ تربیت یافتہ معاشرہ، ہمارا دینی اور اسلامی معاشرے میں یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ میں جیسے ہوں ویسے ہوں، یا میرا دل صاف ہے تو میں بالکل جیسے چاہوں گا ویسے گفتگو کروں گا، یا حتیٰ میں شرمیلا ہوں، خوب اگر یہ ایک بری خصلت میرے میں سمجھی جاتی ہے، اس کو عیب میرے میں سمجھا جاتا ہے، بزرگ مجھے نصیحت کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کنسرن رہو کہ اس خصلت کو تعاب منی، کہ جس کی وجہ سے میرے اندر عیب ڈھونڈا جاتا ہے، پروردگار تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یا اگر میں کم بات کرتا ہوں، بات کرنے کا یہ طریقہ مجھے ٹھیک سے نہیں آتا، بعض لوگ ہوتے ہیں کم گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پریکٹس نہیں ہے گفتگو کرنے کی، یکدم ان کے جذبات سارے باہر نکل آتے ہیں۔ ہمارے دینی معاشرے کو، علوی معاشرے کو، جعفری معاشرے کو امام علیہ السلام تربیت دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس حوالے سے متوجہ ہونا چاہیے، سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ پروردگارا میرے اندر وہ کون سی خصلتیں ہیں جو کہ شاید گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو، اخلاقی برائی ظاہری طور پر نہ ہو، لیکن معاشرہ اس کو میرے لیے عیب سمجھتا ہے، پروردگارا تو انہیں میرے اندر اصلاح فرما دے۔ ہم نے جن چیزوں کی مثال دی وہ کم گوئی، دیکھیں کم بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو معاشرے میں عیب سمجھا جانے لگے، اور بڑے بزرگ جن کی گفتگو میٹر کرتی ہے، جو معاشرے کے حکمت والے لوگ ہیں، جو معاشرے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں معاشرے کے، وہ جب ہم سے کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی یہ ہماری عادت ہے، یہ ہم ایسے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمارے سے گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، ہمیں اپنے اندر کوئی امپروومنٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہے جو ہل کے بات کرتا ہے بہت زیادہ، یہ تمام وہ خصلتیں ہیں، یہ واقعہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار کوئی خصلت میرے اندر باقی نہ رکھ جس کا مجھ سے عیب لیا جاتا ہو۔ کون عیب لیتا ہے؟ معاشرے میں لوگ آپ سے عیب لیتے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، کام کے دوران، یہاں وہاں۔ تو اس فقرے کو میرے خیال میں ہم یہاں تک روک لیتے ہیں گفتگو کہ پروردگارا کوئی ایسی خصلت مجھ میں نہ ہو جس کو معاشرہ عیب سمجھتا ہے۔ کیونکہ میں ریپریزنٹیٹیو ہوں، میں ایمبیسڈر ہوں، میں نمائندہ ہوں فقہ جعفری کا، مذہب جعفری کا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ہار کو میں اپنے گردن پہ سجا کے معاشرے میں جب چل رہا ہوتا ہوں، تو لوگ جب مجھے دیکھیں تو میرے اندر پروردگار کوئی ایسی خصلت نہ ہو کہ جسے وہ عیب سمجھے۔ البتہ اگر معاشرہ ایسا ہو گیا کہ جس میں اچھائی برائی سمجھی جاتی ہو، اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، کوئی خاتون ہے وہ حجاب کر کے گھومتی ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کی خصلت اچھی نہیں ہے، اب یہ اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ معاشرے کے تقاضوں کے سامنے آگے کھڑا ہو رہا ہے۔ معاشرے کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ ہاں، شادی میں ہم مکس گیدرنگ نہیں رکھنا چاہ رہے، لیب و لیب و فحاشی کی محفل ہم نہیں سجانا چاہ رہے، گناہ کی محفل نہیں سجانا چاہ رہے، یہ اس بارے میں لوگ ہماری عیب تلاش کریں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے بیکورڈ ہیں۔ ہم 100 دفعہ بیکورڈ ہیں، 1000 دفعہ بیکورڈ ہیں، الحمدللہ۔ آپ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھیے گا، اور قیامت کے دن نظر آئے گا کہ کون ماڈرن ہے اور کون بیکورڈ ہے، لیکن ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے۔ یہ وہ خصلت نہیں کہ جس کے بارے میں ہم پروردگار متعال سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہماری تربیت اہل بیت علیہ السلام کی نورانی کلام اور قرآن مجید کے نورانی بیان سے، اور ہماری نسل اندر نسل اہل بیت علیہ السلام کے ولایت پر قائم رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، التماس دعا۔